السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ، اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم آیا نمبر 9 سورہ القاریہ کی پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ القاریہ آیا نمبر 9۔ فَأُمُّهُ، تو اس کی ماں، ہاویہ، ہاویہ ہوگی۔ تو اس کی ماں یا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی جہنم۔ تجوید پرسپیکٹیو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ آیا نمبر 8 مکمل ہو رہی ہے، وہاں پر لام الف کی علامت آپ کو نظر آئے گی۔ لام الف کی علامت کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ جہاں پہ لام الف پہ بات ختم ہو رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوا، بات ابھی آگے چل رہی ہے، آیت مکمل ہو گئی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت مکمل کر دی، لیکن ابھی بات آگے چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کا وقت دیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو ہم سوچیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے وزن ہلکے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا فَأُمُّهُ ہاویہ، کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کون سی جگہ بتائی جا رہی ہے؟ ہاویہ۔ افا کا مطلب ہے کہ وداؤٹ ڈیلے، بلا تاخیر۔ امہ، اس کا ٹھکانہ۔ کا مطلب اصل، جڑ یا بنیاد بھی لیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا مقدر تھی یہ جگہ، اور پھر وہ وہیں پہ پلٹیں گے۔ اب یہاں پر سوچیں کہ جہنم کی بات کی جا رہی ہے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کو ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہاویہ ہوگا، جو جہنم ایک وادی کا نام ہے۔ تو یہاں پر ماں کی بات کیوں کی گئی؟ امہ، اس کی ماں کیوں کہا گیا جہنم کو؟ تو جس طرح ماں اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے لیے ایک شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے، اس کو ریپ کرتی ہے، ہگ کرتی ہے، اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے اپنی گود میں اپنے بچے کو، تو بالکل یہ جہنم ایسے لوگوں کے لیے یہی کام کرے گی کہ یہ اپنے اندر آنے والے کو اپنے اندر سمیٹ لے گی، اور اس کو پھر چھوڑے گی نہیں، اس کو ریلیز نہیں کرے گی، اس کو جانے نہیں دے گی اپنے اندر سے، بلکہ اس کو اپنی آغوش میں ایک ماں کی طرح لے لے گی۔ تو جہنم کو ماں کہہ دینا، یہاں سے ہی بہت زیادہ ڈر اور خوف والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہنم کو ماں کی طرح کہہ دیا گیا۔ ماں جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، ماں جو ہمیں شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے، جو ہمارے دکھ تکلیف درد میں ہمیں سب سمجھتی ہے، تو یہاں پر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بتایا جا رہا ہے، اور جہنم کو ان کی ماں کہہ دیا گیا، یعنی کہ وہ ایسی آغوش میں پھر چلے جائیں گے جو ان کے لیے بالکل مدر لائک ہوگی، اور وہ ان کو چھوڑے گی نہیں اپنے اندر آنے کے بعد۔ آگے آ رہا ہے ہاویہ، تو یہ ہوا سے ہے۔ ہوا خواہش نفس کو بھی کہتے ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، پھر ان کا انجام ایسا ہوگا، ان کے وزن ہلکے ہوں گے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہاویہ ہوگی۔ اسکالرس نے اس کی ایک اور ایکسپلینیشن بھی دی ہے ہاویہ کی، اور وہ یہ کہ یہ ہوا سے ہے،
جیسے جب کوئی چیل یا عقاب وغیرہ ڈیپ ڈاؤن دا ویلی جاتا ہے اپنے شکار کو اٹیک کرنے کے لیے، تو وہ بہت تیزی سے اونچی آسمان کی بلندیوں سے نیچے ویلی کی طرف آتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. تو اس طرح جو تیزی سے ڈائیو کرنا ہے نا اس کا بہت تیزی کے ساتھ وتھ فل سپیڈ، اس کو کہتے ہیں ہوا. ٹھیک، تو عرب ایک تو اس سینس میں اس کو ہوا کو یوز کرتے تھے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہاویہ میں گرنے کے معنی ہیں، یعنی بہت اونچائی سے، بہت ڈیپتھ میں، بہت گہرائی میں جا کر گرنا. اور ہاویہ کی گہرائی کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اس کی گہرائی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ کہ گہرائی بہت زیادہ ہے، لیکن کتنی یہ کوئی بھی نہیں جانتا، واللہ عالم. پھر عرب جو ہے جو اس لفظ کا استعمال تھا وہ اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ جب کوئی شخص زندگی کی کسی مشکل فیز میں ہوتا تھا، ٹف ٹائم ہوتا تھا اس کے اوپر، کسی مصیبت سے، مشکل سے دوچار ہوتا تھا، تو پھر عرب محاورتاً استعمال کرتے تھے ہوت امہ، یعنی یہ جو ہوت ہے یہ ہاویہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر ہم اس کے لٹرل میننگ دیکھیں کہ کسی شخص کو ہم ایسی سچویشن میں جو بہت تکلیف میں ہے دیکھ کے کہتے ہیں ہوت امہ، کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہاری ماں بہت بلندی سے کہیں نیچے گہری کھائی میں گر گئی ہے، تم اتنے ڈپریسڈ، اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، اتنی تکلیف میں نظر آ رہے ہو. تو تب اس کنڈیشن میں وہ عرب اس محاورے کو استعمال کیا کرتے تھے. تو بہت زیادہ عرب لوگ جو تھے وہ اس لفظ سے تو فیملیئر تھے، اس کا میننگ بھی اچھی طرح جانتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی لفظ کو جو ہے استعمال کیا، جس کو عرب اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن قرآن پاک میں اس کی ارینجمنٹ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. ہوت امہ میں امہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں فَأُمُّهُ کو پہلے لایا گیا ہے اور ہاویہ کو بعد میں لایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپریشن کو ان کے اپنے انداز سے استعمال کر کے نیا مفہوم دیا قرآن پاک میں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگوں کو تو اس کو سمجھنے میں آیا مبارکہ کو کچھ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، لیکن ہاں ہمیں جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری ایکسپلینیشنز دیکھنی پڑتی ہیں، میننگ کو سمجھنا پڑتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ آیا نمبر 9 میں عذاب کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی گئیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ جو 2 آیات ہیں ان کے اندر بیان کی جائے گی تاکہ جو ہے انداز بیان زیادہ مؤثر ہو سکے. تو ان 2 نیکسٹ آیات کو انشاءاللہ 1 بائی 1 ہم نیکسٹ کلاسز میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا بہترین فہم عطا فرمائے اور بہترین طور پر اپنی آیات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.